الحمد لله رب العالمين وبه أستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد. گرامی قدر حضرات و خواتین، تجارت اور بیع کے مسائل سے متعلق ہمارا درس سلسلے وار جاری ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جس میں ہم شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب الشرح الممتع علی زاد المستقنع سے سلسلے وار پڑھ رہے ہیں، جس میں اس سے پہلے ہم نے یہ بات شروع کی تھی گزشتہ درس میں کہ بیع کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ طرفین بائع اور مشتری، خریدار اور بیچنے والا، دونوں اپنی اپنی چیزیں سپرد کرنے کے، دوسرے کے حوالے کرنے کی طاقت رکھتے ہوں. یہ بیع کے صحیح ہونے کی شرط ہے، اور اگر اپنی چیز حوالے کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کی بیع درست نہیں ہے. اور اس کی دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں. ایک مثال کہ جیسے بھاگا ہوا غلام ہے، اب مالک بیچ رہا ہے کہ میرا غلام بھاگ گیا، میں تمہیں یہ غلام بیچ رہا ہوں، تم جاؤ پکڑ سکو تو پکڑ لو. اور دوسری مثال تھی کہ کسی کا اونٹ بھاگ گیا ہے، بھاگا ہوا اونٹ پتہ نہیں کہاں بھاگ کے گیا ہے، اور ایک آدمی بیچ رہا ہے کہ میرا اونٹ جو بھاگ گیا میں تمہیں بیچتا ہوں اور تم جتنے میں چاہو لے لو. تو ان دونوں کی بیع صحیح نہیں ہے. اس پر تفصیلی گفتگو ہو گئی ہے. اس کے بعد آگے دو مثالیں اور ہیں، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. وَطَيْرٍ فِي هَوَا وَسَمَكٍ فِي مَاءٍ، فضا میں اڑتا ہوا پرندہ اور مچھلی میں پانی، اس کی بیع بھی اسی وجہ سے درست نہیں ہے، کیونکہ جو پرندہ فضا میں اڑ رہا ہے، اگر کوئی آدمی بیچتا ہے کہ یہ جو اڑ کے جا رہا ہے پرندہ، میں اسے آپ کو بیچ رہا ہوں، اور کسی نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں خرید رہا ہوں، تو یہ بیع درست نہیں ہے، کیونکہ وہ کیسے جو ہے اس کو سپرد کرے گا جبکہ اس کے اپنے قبضے میں نہیں ہے. یعنی اس کی مثال اہل علم نے ایسے دی ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے ایک انسان کے پاس کبوتر ہے، کسی نے کبوتر پال رکھا ہے، لیکن کبوتر ابھی اس کے اپنے اس مکان میں، اس جگہ میں نہیں ہے جہاں اس نے اسے پال رکھا ہے کہ اسے پکڑ کے لا کے دے دے اور سپرد کر دے. وہ اڑ گیا ہے، اور کبوتر اڑ کے کہیں گیا ہے اپنا دانہ چگنے. وہ مانوس ہے، شام کو لوٹ کے آ جاتا ہے. کبوتر اپنے مکان سے نکلتا ہے، اڑتا ہے، دن بھر دانہ چگتا ہے، لوٹ کے شام کو پھر اپنی جگہ میں آ جاتا ہے جہاں اس کی رہائش اس کے مالک نے بنائی ہے. اب یہ کبوتر جو اس کے پاس نہیں ہے، اڑ کے گیا ہے، کیا اس کبوتر کو بیچنا جائز ہے اس کے لیے؟ کیونکہ ابھی خریدار کے حوالے کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ مؤلف نے جو لکھا ہے، مثال دیا کہ ہوا کا پرندہ، اس کا بیچنا درست نہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ گھر لوٹ کے آنے کی اسے عادت ہے، رات میں لوٹ کے آ جائے گا، لیکن اس کے باوجود یہ بیع درست نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اسے پکڑ لے، کوئی اسے شکار کر لے، اس طرح سے وہ ہلاک ہو جائے، نہ لوٹ سکے. ابھی تو نہیں ہے نا یہاں پر، ابھی وہ سپرد نہیں کر سکتا ہے، اس لیے اس کا بیع درست نہیں ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اگر کبوتر کے لوٹ کے آنے کی عادت ہے، مانوس ہے، پالا ہوا ہے، روزانہ اڑ کے جاتا ہے پھر اڑ کے آ جاتا ہے واپس، ایسی صورت میں یہ بیع درست ہے. کوئی آدمی کہتا ہے بھائی میں نے کبوتر پال رکھا ہے لیکن ابھی نہیں ہے، اڑ کے گئے ہیں، ٹھیک ہے آپ خرید لو، لوٹ کے آئے گا تو لے لینا.
ایسی صورت میں یہ بیع درست ہے. البتہ اگر کسی وجہ سے کبوتر لوٹ کے نہیں آئے تو بیع کو فسخ کیا جائے گا، بیع کو توڑ دیا جائے گا اور کہا گیا بھائی آپ بلا وجہ آپ کو پیسہ کیوں دے جبکہ آپ مال نہیں دے سکے ہمیں. تو اس لیے وہ بیع درست ہے لیکن خریدار کو فسخ کا حق ہے، اور یہی بات زیادہ صحیح ہے جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا. اگر دو آدمیوں میں یہ گفتگو ہو گئی، ایک نے کہا کہ میرا کبوتر جو ابھی فی الحال نہیں ہے اڑ کے گیا ہے، لوٹ کے آئے گا شام کو، میں وہ کبوتر آپ کے ہاتھ میں اتنی رقم میں بیچ دے رہا ہوں. شام کو لوٹ کے آ گیا کبوتر، ابھی آدمی پہنچا کہ بھائی آپ کی ہماری بات ہو گئی تھی اور آپ نے وہ کبوتر مجھے بیچ دیا تھا، وہ کبوتر میرے حوالے کیجئے. اب وہ بیچنے والا حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ اگر وہ مسلمان قاضی کے پاس شکایت کرتا ہے، مسلمان حاکم کے پاس شکایت کرتا ہے، تو چونکہ بیع صحیح واقع ہوا ہے اس لیے اب اسے نہ دینے کا کوئی حق نہیں ہے، زبردستی اس سے وہ کبوتر دلایا جائے گا، بیع ہو چکا. اور وہ اپنا سامان لیے بغیر پیسہ کیوں دے گا؟ تو اس لیے اگر کبوتر آ گیا تو مجبور کریں گے، دینا پڑے گا، اور اگر کبوتر نہیں آیا تو پھر خریدار اپنے بیع کو فسخ کر سکتا ہے، توڑ سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، کیونکہ بلا وجہ بلا بدل کے وہ اپنا مال کیوں دے گا. تو یہ رہی تیسری مثال. پہلی مثال تھی بھاگے ہوئے غلام کی، دوسری مثال تھی بھاگے ہوئے اونٹ کی، اور تیسری مثال رہی فضا میں اڑنے والے پرندے کی. چوتھی مثال پانی میں پائے جانے والی مچھلی کی. اگر کوئی شخص پانی میں مچھلی بیچ رہا ہے کہ اس مچھلی میں جتنا پانی ہے وہ میں اتنے میں بیچ رہا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے حوالے کرنے پر یہ آدمی قادر نہیں ہے، اس کا بیچنا جائز نہیں ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ مؤلف کے کلام سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ مچھلیاں نظر آتی ہوں، اگرچہ ان کا پکڑا جانا ممکن ہو، پھر بھی یہ بیع درست نہیں ہے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، جیسا کہ اس کی تفصیل الروض المربع میں آدمی دیکھ سکتا ہے کہ کس طرح سے اسے بیان کیا گیا ہے. جس وقت مچھلیاں نظر آتی ہوں اور ان کا پکڑا جانا آسان بھی ہو تو ایسی صورت میں پانی میں موجود مچھلیوں کو بیچنا جائز اور درست ہے. جیسے کسی کا مزرعہ ہے، باغیچہ ہے، اس باغیچہ میں اس نے ایک چھوٹا سا تالاب بنا رکھا ہے یا چھوٹا سا حوض بنا رکھا ہے جس میں کچھ مچھلیاں پال رکھی ہیں، اور وہ مچھلیاں وہ بیچ رہا ہے، موجود ہے، سامنے نظر آ رہی ہیں، مچھلیاں تیر رہی ہیں، یہ مچھلی اور فلانی مچھلی جو پانی میں موجود ہے وہ بیچ رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کا بیع درست ہے. تو اس لیے عمومی طور پر ایسا کہنا کہ پانی میں موجود مچھلی کا بیع درست نہیں ہے، اس عموم کے ساتھ یہ بات صحیح نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ کوئی ندی بہ رہی ہے یا سمندر میں جو مچھلیاں ہیں اس کی کوئی بیع کرے، جس کو پکڑ کے حوالے کرنے کی قدرت نہیں ہے، تو کہے کہ بھائی یہ سمندر میں جو بڑی مچھلی پائی جاتی ہے وہ میں تم سے بیچ رہا ہوں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ درست نہیں ہوگا کیونکہ اس کو پکڑ کے سپرد کرنے کی اس کی طاقت نہیں ہے. یا اسی طرح سے سمندر نہ ہو، ندی نہ ہو، نالا نہ ہو، لیکن پھر بھی اس کا پکڑ کے خریدار کے حوالے کرنا دشوار ہو، تو ایسی صورت میں بیع جائز نہیں ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے ابھی مچھلی نظر آئے گی، دیکھو مچھلی جو نظر آ رہی ہے یہ میں تمہیں بیچ رہا ہوں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ کیچڑ میں مچھلی دب گئی اور پکڑ کے حوالے نہیں کر پائے، تو بلا وجہ کیوں ان کو اپنا پیسہ دے گا؟ تو جس چیز کو خریدار کے سپرد کرنے کی طاقت نہ ہو، قدرت نہ ہو، تو اس چیز کا بیچنا درست نہیں ہے، اور اس مال سے کوئی چیز خریدنا درست نہیں ہے جس مال کو بیچنے والے کے سپرد کرنے کی طاقت نہیں ہے.
تو اس لیے دو مزید مثالیں تھی. اس کے بعد میں ایک مثال یہ ہے وَلَا مَغْصُوبٍ مِّن غَيْرِ غَاصِبِهِ أَوْ قَادِرٍ عَلَى أَخْذِهِ. یہ کیا ہے؟ ایک مال ہے جو کسی شخص نے غصب کر لیا، چھین لیا، زبردستی اسے لے لیا. اب ایک تیسرا شخص آتا ہے اور ہم کہتے ہیں دیکھو بھائی یہ میرا مال جو اس نے چھین لیا ہے میں آپ کو بیچ دے رہا ہوں. چھیننے والا یہ ہے، یہ مال میرا اس کے ہاتھ میں ہے اور میں آپ کے ہاتھ میں بیچ رہا ہوں. اور وہ اس مال کے لینے کی طاقت نہیں رکھتا جو خریدار ہے. تو اس خریدار سے بیچنا، یہ تھرڈ پارٹی سے بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کو سپرد کرنے کی اسے طاقت نہیں ہے. ہاں یہاں استثناء کیا کہ غاصب کے علاوہ کسی کو بیچنا یا اسے حاصل کر لینے، لے لینے کی طاقت رکھنے کے علاوہ کسی کو بیچنا درست نہیں ہے. لیکن غاصب کو بیچنا، جس نے چھینا ہے اسی کو بیچ دینا، جو لینے کی طاقت رکھتا ہے اسے بیچ دینا، اس کو درست قرار دیا ہے. اس کو کہتے ہیں وہ درست ہے. وہ کیسے؟ اس طرح سے کہ مالک اس چھیننے والے سے کہے، اس غصب کرنے والے سے کہے کہ بھائی آپ زبردستی یہ چھین کیوں رہے ہیں، میں بیچنے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے خرید لو. تو اگر وہ خریدنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور خرید لیتا ہے تو یہ بیع درست ہوگا، اس لیے کہ یہاں چیز سپرد کرنے کی طاقت ہے. اسی نے تو چھینا ہے، اسی کے پاس مال ہے، تو ہم جو مال بیچ رہے ہیں وہ مال بیچنے والا مال اس کو دینے کی طاقت ہے، کیونکہ تو پہلے سے چھینے ہوئے ہے. تو اس لیے بیع درست ہو جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ غصب کرنے والا بیع کے سوا کسی اور صورت سے روک دے تو درست نہیں ہوگا. چھین لیا، غصب کر لیا، اب اس کے بعد لوٹانے پہ تیار ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اپنا مال لے لو، میں نے چھین لیا تھا، غلطی کی تھی، زبردستی کی تھی، لیکن اب میں تمہارا یہ مال جو میں نے تم سے چھین لیا تھا میں تمہارے سپرد کرتا ہوں. اب تم چاہو اسے کسی کو بیچ دو یا چاہے تم خود مالک بنے رہو. اگر وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ بھائی تم کو یہ چیز پسند آئی، تم نے چھین لیا تھا، چلو خرید لو، میں بیچ ہی دیتا ہوں، اب میں نہیں رکھوں گا اپنے پاس. تو اگر اس طرح کی بات ہے تو غاصب کے ہاتھ سے بیچنا درست ہو جائے گا. لیکن اگر غاصب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے یہ چھین لیا ہے، میں تمہیں واپس نہیں دوں گا، ہاں تم بیچو تو خرید سکتا ہوں، رقم دے سکتا ہوں اس کے بدلے، لیکن یہ کہو کہ یہ چیز لوٹا دوں تو یہ نہیں لوٹاؤں گا. ایسی صورت میں بیع درست نہیں ہے، اس لیے کہ بیع میں رضامندی ضروری ہے. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تجارت کی اہم شرط ہے رضامندی، جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. تو اگر کسی نے کوئی چیز چھین لیا اور اس کے بعد وہ مان رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ آپ کی چیز ہے، لیکن میں آپ کو اسی صورت میں دے سکتا ہوں جب آپ اسے مجھ سے ہی بیچو، یہ شرط لگا کے دے، تب پھر بیع صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ راضی نہیں اس پر، اور رضا کے بغیر بیع درست نہیں ہے. تو یہاں اضطراری طور پر اگر مالک کوئی بیچ رہا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ چلو میرا مال، ایسا نہ ہو کہ میرا مال بھی چلا جائے، اس کے بدلے میں جو کچھ ملنا ہے وہ بھی چلا جائے، تو کیوں نہ بیچ ہی دیتا ہوں، جو بھی اونے پونے مل جائے، کچھ تو مل جائے، ورنہ یہ غصب کر کے بیٹھا ہے. تو ایسی صورت میں بیع درست نہیں ہے، یہ بیع فاسد ہے. اگرچہ غصب کرنے والا اس کی قیمت سے کئی گنا بڑھا کے دے، 100 روپے کا مال ہے لیکن وہ 1000 دینے کو تیار ہے، بیچنے والا نہیں بیچنا چاہتا، اس کی مرضی ہے، بھائی اس کا مالک ہے، مالک ہے.
नहीं राजी है, नहीं देना है मुझे, 1,000 की चीज तुम 10,000 का 50,000 तो नहीं दूंगा। उसे अल्लाह ने हक दिया है, वो अपने माल का मालिक है। तो इसलिए कोई ये ना कहे कि अगर किसी ने गसब कर लिया और उसके बाद में फिर उसका पैसा दे दिया, चाहे कई गुना दे दे, तो बैच सही हो जाएगा। जबरदस्ती की खरीदारी ये रजा के बगैर सही नहीं होगी, इसलिए कि हो सकता है कि कोई शख्स अपना माल न बेचना चाहता हो और गासिब की जो लालच है, जो उसकी भूख है, उसके सामने वो डट के खड़ा हो जाए और वो कहे कि तुम चाहे इसके कई गुना मुझे दोगे, मुझे बेचना नहीं है। तो अगर वो शख्स जबरदस्ती छीन लेके और कहता है कि नहीं बेचोगे तभी तुम्हारा माल वापस करूंगा, तो ऐसा सही नहीं है, ये बै गलत है। उसके बाद में कहा कि गासिब को बेच दिया जाए तो मगसूब अलैह, ये छीना हुआ माल उसकी बै दुरुस्त हो जाएगी, लेकिन बताया कि अगर रजा के साथ हो। और दूसरी चीज बताया कि जो उससे लेने पर कादिर हो, अगर उसके हाथ बेचा जाए तो भी दुरुस्त है। उसकी मिसाल दी शेख ने कि मिसाल के तौर पर एक शख्स ने किसी की जमीन हड़प कर ली, गसब कर ली। अब मालिक उस हड़प करने वाले के चचा के हाथों ये माल बेच देता है, जमीन बेच देता है कि भाई फला ने मेरी जमीन हड़प कर ली, तो मैं तो नहीं छीन सकता हूं, लेकिन आप उसके चचा हो और आप उसे छीन सकते हो, वापस ले सकते हो, तो ले लो, मैं बेच देता हूं आपको, तो ये जायज है। या उसके बाप को बेच दिया, या चचा को बेच दिया, या किसी ऐसे शख्स को बेच दिया जो उसे लेने पर कादिर है, तो गोया बै की ये शर्त पूरी हो गई कि बेचने वाला अपना सामान हवाले करने की, सुपुर्द करने की ताकत रखता है, कब्जे में देने की ताकत रखता है। तो ऐसी सूरत में बै दुरुस्त है। लेकिन यहां यह बात याद रहे कि अगर किसी शख्स को यह अंदाजा था कि मैं ये हासिल कर लूंगा, ले लूंगा, और इस बुनियाद पर उस शख्स ने बै कर लिया और कीमत अदा कर दी, बाद में पूरी कोशिश और मेहनत के बावजूद वो उसको हासिल नहीं कर सका, तो उसे हक है कि इस बै को फस्ख कर दे, इसे तोड़ दे और अपना माल वापस ले। क्योंकि क्यों मुफ्त में क्यों देगा, मुफ्त में आपको माल क्यों देगा, जबकि आप जो चीज उसे बेचे थे उसके सुपुर्द नहीं कर सके, तो उसे फस्ख करने का हक है। तो ये आज इस तरह से 5वीं शर्त पूरी हो गई। इंशाअल्लाह 6ठी शर्त से मुताल्लिक हम अगले दर्स में गुफ्तगू करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना वसल्लम।